تاثر آپ کے حوالے سے یہ ہے اور زیادہ ہے کہ آپ عمران خان کے اوپر صرف تنقید نہیں کرتے, آپ ان سے نفرت بھی کرتے ہیں اور بغض بھی ہے. بہت ضروری ہے کہ عمران خان کا اصل جو چہرہ ہے وہ دکھایا جائے لوگوں کو. میوزک انڈسٹری میں اگر آپ نے 10 لوگ نکالنے ہو نا, اس فیلڈ سے صرف میں ہوں جو سیاست میں آیا. میری جیسی سیاست, آپ کی جو فیلڈ ہے وہ سب تو عمران خان سے, تقریباً ان میں سے زیادہ تر لوگ عمران خان سے بڑی محبت کرتے ہیں. جاہل ہے جو آرٹسٹ عمران خان کو پسند کرتا ہے وہ جاہل ہے. سوشل میڈیا پہ کچھ جاہل بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سارا دن ایک کام کرتے ہیں, صرف وہ اس کا امیج بناتے ہیں. وہ سارے جاہل ہیں جی, وہ سب جاہل ہیں کیونکہ وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں, عمران خان کا کام کرتے ہیں, اس لیے وہ جاہل ہیں. مشرف بی بی کا آپ ذہن رکھیں کہ یہ بہت زیادہ انوالوڈ ہیں سیاست میں. یہ جو اندر ہوئی ہوئی ہے نا, یہ ایسے نہیں ہوئی ہوئی. میں ایک مڈل کلاس کا مشہور آدمی ہوں, بہت زیادہ مشہور آدمی ہوں, دادیاں بھی جانتی ہیں مجھے. اب آپ ڈانٹ بھی کریں گے کہ پاگل ہے, ذہنی بیمار ہے, تو آگے لوگ اس کو سنیں گے. جی بالکل سنیں گے, کیونکہ میں اس کا ثبوت دے رہا ہوں نا. لوگ مجھے گالیاں نکالتے ہیں, وہ صرف ان کے لوگ دے رہے ہیں. اور پڑتی ہوں گی. نہیں, میں کہہ رہا ہوں اور پڑتی ہوں گی. غصہ ہے کہ گھڑی چور کہا جاتا ہے عمران خان کو, اسے تو ایکچولی گھڑی واقعی بیچی تھی, تو آپ کو میٹر چور بنا دیا. باقی ہمارے سیاستدان ہیں, نواز شریف کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ؟ نواز شریف وہی ہے, اسد زرداری بھی وہی ہے, عمران خان بھی وہی ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ آج ساتھ نہ ہو شہباز شریف تو یہ کبھی وزیر اعظم نہ ہو. بوٹ پالش بھی شہباز اسپیڈ سے ہوتے ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ ہو تو مریم نواز کبھی چیف منسٹر نہ ہو. یہ سارے کے سارے بوٹ پالش سب نے کی ہے. یہ بوٹ پالش کیا ہوتا ہے؟ بوٹ پالش یہی ہوتا ہے جو میں بن سکتا تھا اگر میں ان کو کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے سپورٹ کریں. آپ کی ایسی کیا خدمات ہے کہ لوگ آپ کو ووٹ دیں؟ عمران خان کے جو نعرے ہیں وہ کیا ہیں؟ پیری مریدی اور روحانیت, خیرات. اس طرح کی اگر بات کریں گے تو اکثریت یہاں پہ ووٹ دے گی جو باتیں آپ کر رہے ہیں. مجھے جاہلوں کے ووٹ سے پاور میں نہیں آنا. اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر یا ان کے بغیر کوئی یہاں پہ اقتدار میں آ سکتا ہے؟ مجھے بہت سے افسر بھی اور فوجی جوان بھی بتا چکے ہیں کہ ہم نے آپ کا گانا سننے کے بعد فوج جوائن کی تھی. اس حد تک وہ پیار کرتے ہیں. کیا یہ درست نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کا مقبول ترین لیڈر عمران خان ہے؟ وہ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. عمران خان صرف اس وقت ووٹ لے سکتا ہے. تو ووٹ کس کو پڑتا ہے؟ جو مقبول ہوتا ہے. نہیں, سیاست میں اعصاب کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو گالی بھی پڑتی ہے نا, تو آپ کو اس کو بھی ہنس کے فیس کرنا پڑتا ہے. آپ کا ٹیمپرامنٹ ایسا ہے. میرا ٹیمپرامنٹ تو ہے, میں تو گالیاں کھا کے بھی کر رہا ہوں. کہتے ہیں عمران خان باہر آ گیا تو باقی سب پھر. عمران خان باہر آ ہی نہیں سکتے. السلام علیکم, میں ہوں پارس جہاں زیب, اور آج پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین برابری پارٹی جواد احمد صاحب. السلام علیکم جواد صاحب. وعلیکم السلام. اور بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا پوڈ کاسٹ کے لیے. آپ کا شکریہ, آپ نے بلایا مجھے. جواد صاحب, پاکستان سمیت دنیا بھر میں اب یہ ٹرینڈ بن رہا ہے کہ جو روایتی سیاستدان ہوتے ہیں نا, ان سے ہٹ کر شوبز کے لوگ ہیں, ہمارے اسپورٹس کے اور ریئل اسٹیٹ کے لوگ ہیں, وہ بڑی تعداد میں اب سیاست میں آ رہے ہیں. آپ کو ویسے اس کی کیا وجہ لگتی ہے کہ کیا عوام جو ہے وہ روایتی سیاستدانوں سے بیزار ہو گئی ہے, یا پھر سیاست جو ہے وہ اب ایک منافع بخش کاروبار بھی ہے؟ دونوں چیزیں ہیں. لوگوں کو لگتا ہے کہ یہاں پہ بہت پیسہ ہے, یہاں پہ بہت شہرت ہے, یہاں پہ بڑی طاقت ہے جو ملتی ہے, تو لوگ اس لیے بھی آتے ہیں. لیکن جب یہ ڈیجیٹل ایج آئی ہے نا, اس نے پھر ایک نیا کام کیا. اس نے یہ کیا کہ جو ٹیلنٹ لیس لوگ تھے, یا جن لوگوں کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو کہ ایک عام زندگی میں جس کو بڑی چیز سمجھا جاتا ہے, جیسے اگر کوئی کشتی کرتا ہے تو وہ عام زندگی میں بھی کشتی کرتا ہے نا, اور اس کی وجہ سے اس کا نام ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ٹیلی فون کو سامنے رکھ کے اس پہ کچھ بول دیں, آپ یہی کہہ دیں کہ جو اس نے شیر افضل نے کہا تھا کہ بڑھ گیا یا پروگرام بڑھ گیا, تو آپ اس سے ہیرو بن جاتے ہیں. حالانکہ نہ آپ نے کشتی لڑی ہے, نہ آپ نے گانا گایا ہے, نہ آپ نے کوئی ایکٹنگ کی ہے. تو جب ڈیجیٹل آیا ہے نا, تو اس میں یہ ہوا ہے کہ بندر کے ہاتھ میں ماچس آ گئی. جی بالکل. اور وہ میں ان کا قصور نہیں سمجھتا اس میں, بندروں کا یا جس کے ہاتھ میں ماچس آئی ہے. قصور عوام کا ہوتا ہے. ایکچولی جو لوگ سارے کے سارے صبح اٹھتے ہیں اور رات کو وہ سو جاتے ہیں, اور درمیان میں صرف فون دیکھتے ہیں, اور کچھ تو وہ انجوائے کرتے ہیں, اور کچھ کبھی کبھی یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ میں بھی اس طرح کا ہی کچھ بن جاؤں, لوگ مجھے بھی دیکھیں. پاپولر ہونا کون پسند نہیں کرتا. میں ایک عمومی بات کر رہی ہوں, لیکن کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جو غیر روایتی سیاستدان ہوتے ہیں نا, ان میں خود پسندی آ جاتی ہے, وہ خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ ٹھیک بات ہے؟ خود پسندی تو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے. یہ نا ایک دیکھیں, نارسسزم جو ہے نا, نارسسزم جو ہے وہ بیسکلی لوگوں کو ایک دوسرے کو ہٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے ہر ایک کے اندر ہے, ہر ایک کے اندر ہوتا ہے. اگر آپ نے اس کی کوئی اگزامپل دیکھنی ہے نا, تو آپ اس طرح کریں کہ کسی کو بھی پاور دے دیں اور آپ کو نظر آ جائے گی. لیکن ایک تاثر یہ ہے, اور آپ کے حوالے سے ہے, کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان میں وہ لیڈر ہوں جو منافق نہیں ہیں, اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں پاکستان کے لیے آخری امید ہوں, اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں آخری چانس ہوں. تو یہ ساری باتیں آپ کس بنیاد کے اوپر کہتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں, سیاست میں ابھی تو کوئی آپ کے پاس تجربہ نہیں ہے نا, ابھی تو صرف وہ نعرے ہیں, وہ باتیں ہیں, اس کے علاوہ تو کچھ بھی ہاتھ میں نہیں ہے آپ کے. سیاست میں ہاتھ میں صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے اصل میں, جو اصل ریئل لائف میں ہوتی ہے, وہ نظریہ ہوتا ہے. اور وہ نظریہ جو ہوتا ہے وہ
سوسائٹی کے اندر جو اس کو ہم کہتے ہیں نا اکنامک پروسیس، معاشی عمل جو ہے اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لائف کا بیسک بلڈنگ بلاک ہے جب آپ ایک عام آدمی کی بات نہیں، کریں. لیکن اس سے یہ تو نہیں پتہ چلتا نا کہ میں آخری امید ہوں. نہیں، میں وہی بتانے لگا ہوں نا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو ایک عام آدمی ہے اس کی جو کم از کم اجرت ہے اس میں وہ انسان کی طرح رہ ہی نہیں سکتا. اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. یہ ہم کرتے ہیں. کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کیونکہ یہ پاور میں آتے ہیں اور یہ اس کو اسی طرح رکھتے ہیں. ہم جب پاور میں آئیں گے تو ہم اس طرح نہیں رکھیں گے. کیا اسے ہم پاپولزم نہیں کہا جا سکتا؟ جی، یہ پاپولزم نہیں ہے. پاپولزم اس لیے نہیں ہے کیونکہ اب ساری پاپولسٹ ہوں گے. یہ ڈیجیٹل میڈیا کے بعد کوئی لیڈر ایسا نہیں ہوگا، یہ میں کہہ کے جا رہا ہوں، جو پاپولسٹ طریقے سے نہیں آئے گا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دوں گا، ٹھیک ہے، یہ بالکل آپ کی ٹھیک بات ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں میں امیر اور غریب کا فرق مٹا دوں گا تو پھر یہ پاپولزم نہیں ہے. مٹا دوں گا کیوں پاپولزم ہے؟ دیکھیں، آپ تو ایک ایسی اب بات مجھ سے پوچھ رہی ہیں جو کہ تاریخ میں ہوئی ہے. سر یہ پریکٹیکل میں پوچھ رہی ہوں، تاریخ میں ہوئی ہے نا ایسا جی. کرنا؟ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ محنت کشوں نے اپنا انقلاب کر کے رولنگ کلاس کو دھکیل دیا سائڈ پہ، اور رشیا میں، چائنا میں، نارتھ کوریا میں، کیوبا میں، بہت سارے اور ملکوں میں انہوں نے اپنی حکومتیں قائم کی. نارتھ کوریا کا ایگزامپل ہے، اور جہاں پہ یہ ہوا، کیا یہ سسٹین کیا؟ نہیں، میں سسٹین تو کیپٹلزم بھی نہیں کر رہا نا. اگر پاکستان میں آج بھی 37,000 روپیہ منیمم ویج ہے تو یہ سسٹم کون سا سسٹین کر رہا ہے؟ یہ تو جانوروں کی طرح رکھ کے سسٹین کر رہا ہے نا. اگر آپ کے پاس پاور ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، اور آپ لوگوں کو جانور سمجھتے ہیں، کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سسٹم چل رہا ہے. لیکن کہیں آپ سسٹم چلا رہے ہیں، زبردستی چلا رہے ہیں. غریب اور امیر کا فرق مکمل طور پہ نہیں مٹتا، وہ موجود رہتا ہے. دیکھیں، یہ جو بنیادی سوال آپ کا ہے نا کہ موجود رہتا ہے، یہ کیپٹلزم اس پہ کھڑا ہوا ہے. سرمایہ داری نظام اسی سوال پہ کھڑا ہے کہ جی ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے. دیکھیں، جب عمران خان آئے نا اقتدار میں، وہ بھی اسی طرح کی انہوں نے باتیں کی تھیں، وہ یہی بات کر رہے تھے، یہ ایسی طرح کا بیانیہ تھا. لیکن دیکھیں، ان کے جو سپورٹرز ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ورلڈ کپ جیتا، عمران خان نے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنایا، انہوں نے نمل یونیورسٹی بنائی، وہ بریڈ فورڈ یونیورسٹی میں اعزازی چانسلر رہے. آپ کی ایسی کیا خدمات ہے کہ لوگ آپ کو ووٹ دیں، یا کیا ایسے کارنامے؟ یہ ساری خدمات جو ہیں یہ میں ان کو غلط سمجھتا ہوں. ہماری جو پارٹی ہے نا جی، ہم کہتے ہیں ترقی پسندی، روشن خیالی اور تمام لوگوں کے لیے خوشحالی. یہ ہمارے 3 نعرے ہیں. عمران خان کے جو نعرے ہیں وہ کیا ہیں؟ پیری مریدی اور روحانیت، مذہب فروشی، خیرات. یہ اس کے اوپر بیس کرتا ہے اپنی پالیٹکس. اس طرح کی اگر آپ بات کریں گے تو اکثریت یہاں پہ ووٹ دے گی، جو باتیں آپ اس وقت کر رہے ہیں. تو نہ دے نا ووٹ. مجھے جاہلوں کے ووٹ سے پاور میں نہیں آنا. مجھے جاہلوں کو پہلے ٹھیک کرنا ہے، پھر پاور میں آنا ہے. یہ تو بڑی آئیڈیل بات ہے. یہ کیسے ہوگا؟ تو پھر میں نہیں آؤں گا. میں نے تو دیکھیں الیکشن بھی نہیں لڑنا. الیکشن لڑنا ہے ان لوگوں نے میری پارٹی میں جن کے ایشوز ہیں. میری ایشوز نہیں. آپ کو پتہ ہے میں شاید جب تک مروں گا نہیں نا اس وقت تک میں بھوکا نہیں مر سکتا، کیونکہ میرے پاس اتنے تھوڑے بہت پیسے ہیں کہ میں بھوکا نہیں مجھے کوئی مار سکتا. یہ بتائیے، آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر یا ان کے بغیر کوئی یہاں پہ اقتدار میں آ سکتا ہے؟ کیا لگتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ 2 دفعہ ایسا ہوا ہے پاکستان کی ہسٹری میں جب کہ اسٹیبلشمنٹ جو چاہتی تھی وہ نہیں ہوا. ایک جب ذوالفقار علی بھٹو جیت کے آیا الیکشن، انجام بھی ان کا کیا ہوا وہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا. وہ تو ایک علیحدہ بات ہے نا. اس پہ تو پوری پوڈ کاسٹ ہو سکتی ہے کہ ان کا کیا انجام ہوا اور کیوں ہوا. کیا اسٹیبلشمنٹ نے ان کی طرف سے کوئی آپ کو کوئی کچھ کہا گیا، کوئی گرین سگنل ملا، یا ان میں سے کسی کی نظر آپ پہ پڑی ہو کہ بندہ ٹھیک ہے، کام آ سکتا ہے، اس کو آگے چل کے وزیر اعظم بھی بنایا جا سکتا ہے، ایسا کچھ ہوا؟ دیکھیں، جب 2022 میں جب عمران خان کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا ہوا تھا اس طرح کہ ایک تو ریاست کے اندر جو مختلف دھڑے ہیں، پولیٹیکل بھی اور باقی بھی جو ادارے ہیں، وہ عمران خان کے خلاف ہونا شروع ہو گئے ہوئے تھے. اور پلس عوام کے اندر بھی ایک ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹ تھا. لوگ کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان نے باتیں کی تھی، کیا کچھ نہیں. لوگ سڑکوں پہ آ کے برا بھلا کہتے تھے. ایک دفعہ میں کیا ایک پروگرام میں تو ایک عورت نے گالیاں نکالنی شروع کر دیں اور وہ چل بھی پڑی، اور میں نے اس کو کہا کہ یار تم نے کیوں چلایا. مجھے بڑے شرمندگی ہوئی اس کلپ سے، کیونکہ میں تو نہیں کچھ کہہ رہا تھا. اس نے سوال پوچھا اور اس عورت نے گالیاں نکالنی شروع کر دی. تو اس وقت یہ حالات تھے. اس وقت یہ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے آگے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ آئی. جی اسٹیبلشمنٹ آئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان کے بڑے وہ ایک سنسیئر اور محب الوطن آدمی ہیں، اور آپ کو گلیوں میں، سڑکوں پہ، گاؤں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں سب جگہ لوگ جانتے ہیں.
آپ کی شکل سے جانتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اگر کچھ آپ کو آگے لایا جائے. جی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. ٹھیک لفظ یہ استعمال کیا کہ ہم آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں میں تو آپ سے جتنا پیار کرتا ہوں شاید ہی کوئی اور کرتا ہو, کیونکہ میرا تو گانا جو ہے وہ گواہ ہے اس کا کہ میں نے جو دوستی گانا گایا ہوا ہے, مجھے بہت سے فوجی افسر بھی اور فوجی جوان بھی بتا چکے ہیں کہ ہم نے آپ کا گانا سننے کے بعد فوج جوائن کی تھی. اس حد تک وہ پیار کرتے ہیں. لیکن اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ زلزلوں میں, سیلابوں میں جس طرح کا کام کرتے ہیں, پھر جب لڑائی ہوتی ہے تو آپ کو جانیں دینی پڑتی ہیں. یہ سب ہے. منع کیوں کیا آپ نے؟ میں نے کہا اس لیے کیونکہ میں پرنسپلی سمجھتا ہوں اصولی طور پہ کہ فوج کا یا کسی بھی اور ادارے کا جو سیاسی ادارہ نہ ہو اس کا سیاست میں رول نہیں ہونا چاہیے. تو اگر میں یہ سمجھنے کے باوجود آپ کے ساتھ یہ والا ریلیشن بناتا ہوں, رشتہ بناتا ہوں, تو اس کے بعد میں تو منافق ہو گیا نا. ری ایکشن ان کا کیا تھا آپ کی اس بات پہ؟ وہ ہنس رہے تھے. وہ انہوں نے بڑا پیار کیا. انہوں نے کہا ایکچولی میں سچ بتاؤں تو وہ بھی ہنس رہے تھے, آپ بھی ہنس رہے تھے. وہ بات نہیں کرتے, وہ دھمکاتے بھی ہیں. تو وہ دھمکایا شمکایا تو نہیں آپ کو کہ پہلے تو پیار سے سمجھاتے ہیں نا. مجھے کس بات پہ دھمکائے گا؟ ہمیشہ اس کو دھمکایا جاتا ہے جو بوٹ پالچیا ہو. دیکھیں احسان فراموشی کوئی برداشت نہیں کرتا, نمک حرامی کوئی برداشت نہیں کرتا. آپ نے کسی سے فائدے اٹھائے ہوں اور بعد میں چاہے وہ محسن بیگ ہی ہوں, اگر آپ نے کسی سے فائدے اٹھائے ہیں یا چاہے جہانگیر ترین ہی ہو, علیم خان ہی ہو, میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں, تو سیاسی لوگ ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہے. وہ بھی اگر آپ ان کے احسان نہیں مانیں گے تو وہ پھر آپ کے خلاف ہوں گے. تو ایسے ہوں گے کہ آج دیکھ لیں کہ وہ تو کہتے ہیں ہمیں دھمکایا جا رہا ہے. علیم یہ بوٹ پالشیا کیا ہوتا ہے؟ بوٹ پالشیا یہی ہوتا ہے جو میں بن سکتا تھا اگر میں ان کو کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے سپورٹ کریں, تو اس کو اندر بوٹ پالشیا تھا. نہیں مطلب سپورٹ تو وہ بہت سارے لوگوں کو کر رہے ہیں. اگر آپ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ بوٹ پالشیا ہو مجھے جاتے تو ہیں. نہیں کر رہے, وہ باقیوں کو تو کر رہے ہیں نا, جو اس وقت لیڈرز سارے بنے بوٹ ہوئے پالشی ہیں, جو اس ریس میں ہیں, سب بوٹ پالشی ہیں. سب بوٹ پالش کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں مسلم نون کی ہسٹری کیا ہے؟ بوٹ پالش کی نہیں ہے. کیا پیپلز پارٹی کی ہسٹری بوٹ پالش کی نہیں ہے؟ شہباز شریف کو اسی کیٹیگری میں رکھیں گے کہ وہ بھی بوٹ پالش کر کر کے یہاں تک آئے؟ دیکھیں ان کو تو میں اس کیٹیگری میں رکھوں گا, وہ کام کرنے میں محنتی ہیں اور سارا کچھ وہ جو بھی وہ کرتے ہیں, ہاں وہ کرتے ہیں. لیکن اگر وہ بوٹ پالش بھی شہباز اسپیڈ سے ہوتے ہیں, اگر اسٹیبلشمنٹ آج ساتھ نہ ہو شہباز شریف کے, تو یہ کبھی وزیر اعظم نہ ہو. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ ہو تو مریم نواز کبھی چیف منسٹر نہ ہو, اور اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ ہو تو بلاول بھٹو زرداری جو ہے وزیر خارجہ نہ ہو. ابھی کتنا پولائٹ ہو کے آپ نے ان تینوں کے بارے میں بتایا. ابھی میں عمران خان کے بارے میں سوال کروں گی, پھر دیکھیں کیسی دھوم دھام ہوگی. کیوں ان کو کیوں نہیں اس لیول پہ رکھتے آپ؟ اس لیے کہ یہ لوگ پاکستان کے لیے اتنے نقصان دہ نہیں ہیں جتنا عمران خان ہے. کیسے؟ اس لیے کیونکہ پاکستان کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں کے تعصبات سے جو کھیلنا ہے ان میں سب سے زیادہ جو عمران خان کھیلتے ہیں وہ مذہب کے اوپر کھیلتے ہیں, اور اس کے بعد وہ پیری مریدی اور روحانیت پہ کھیلتے ہیں, پھر وہ خیرات پہ کھیلتے ہیں. یہ ساری چیزیں ریگریسو ہیں میرے لیے. یہ اگر باقی دونوں لوگ بھی کریں گے میں ان کے خلاف بھی اس طرح ہی بولوں گا. عمران خان کی ساری پالیٹکس جو ہے وہ بیسیکلی لوگوں اس معاشرے کو پیچھے لے کے جانے کی ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس بات کا. ایک تاثر آپ کے حوالے سے یہ ہے اور زیادہ ہے کہ آپ عمران خان کے اوپر صرف تنقید نہیں کرتے, آپ ان سے نفرت بھی کرتے ہیں اور بغض بھی ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ میں نے تو زندگی میں آج تک کسی سے بغض نہیں کیا, کیونکہ بغض وہ کرتا ہے جس نے کچھ کرنا ہوتا ہے, جس نے کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے, جس نے کچھ بننا ہوتا ہے. الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے آپ کے. دیکھیں نا ابھی جو آپ کہہ رہے تھے بوٹ پالشیا, اکثر آپ کہتے ہیں, پھر کہتے ہیں پاگل ہے, پھر آپ کہتے ہیں کہ جی 2 ٹکے کا آدمی ہے, پھر آپ کہتے ہیں ذہنی بیمار ہے. تو یہ جو الفاظ ہیں سچ یہ تنقید ان سے ہو رہی ہے یا پھر یہ نفرت کی جھلک ہے ان میں؟ نہیں, یہ بہت امپورٹنٹ وجہ ہے اس کی, یہ الفاظ بولنے کی. عمران خان اس وقت جو کچھ بھی ہے اپنے سوشل میڈیا کی وجہ سے. سوشل میڈیا پہ عمران کی سیاست یا عمران کی سوشو اکنامک فلسفی اس کو ڈسکس نہیں کرتے لوگ. سارا وقت جو سوشل میڈیا پہ کچھ جاہل بیٹھے ہوئے ہیں جو عمران خان کے ڈسائپلز ہیں, اس کے چیلے ہیں, وہ سارا دن ایک کام کرتے ہیں, صرف وہ اس کا امیج بناتے ہیں. وہ سارے جاہل ہیں؟ جی وہ سب جاہل ہیں, کیونکہ وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں, عمران خان کا کام کرتے ہیں, اس لیے وہ جاہل ہیں. وہ اس لیے جاہل ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے اصل ایشوز جو ہیں اس میں عمران خان کو پروجیکٹ کرنے کے بجائے عمران خان کا نیک امیج بنا رہے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں عمران خان بڑا سچا ہے, وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں عمران خان بڑا نیک ہے. جاب ہے یہ, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں مارکیٹنگ ہے. تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا جی. تو اگر وہ نہیں, جاہلیت کا لیول یہ ایک ہوتا ہے کہ ہم کو پتہ ہی نہ ہو کسی چیز کا, یہ ایک لیول ہوتا ہے. ایک جاہلیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جو بہتر چیزیں ہیں وہ نہیں پتہ,
اور آپ کو جو بتا دیا گیا ہے بس وہی پتہ ہے اور آپ ان کو بڑے چلاک سمجھ رہے ہیں. چلاکی جو ہوتی ہے وہ کبھی عقل مندی نہیں ہوتی, چلاکی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا, غریب لوگ جو پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے چلاکیاں وہی بڑی کرتے ہیں. چھوٹی موٹی چلاکیاں ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے, اس نے اپنے گھر میں پیسے لے کے جانے ہوتے ہیں, چلاکی تو کرے گا ہی کوئی نہ کوئی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ جاہل اس لیے ہیں کہ یہ دیکھیں, اگر آپ عمران خان کو یہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ جی وہ تو اس پہ تو خدا کا کرم ہے, اور وہ تو جی اس لیے وہ تو خود بھی کہتا ہے نا کہ مجھے تو خدا نے اس لیے پیدا کیا یا مجھے اس طرح بنایا, میرے ساتھ تو خدا ہے. یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جس سے ایک عام آدمی ایک دم آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور متاثر ہوتا ہے آپ سے. یہ میں بھی کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں, کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ تو بیانیہ ہے ہی نہیں نا. نیک کسی کا ہونا, کسی کا مذہبی ہونا, کسی کا نمازیں پڑھنا, یہ کوئی بیانیہ, یہ سیاسی بیانیہ نہیں ہے. سیاسی بیانیہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس شہر میں صاف پینے کا پانی مہیا کرنا ہے, میں کتنے لوگوں کو کتنی دیر میں دے سکتا ہوں, یہ ہے سیاسی بیانیہ. اب وہ چاہے وہ مسلمان ہے, چاہے وہ ہندو ہے, چاہے وہ مسیحی ہے, یا چاہے وہ شیعہ سنی ہے, اس بندے کے گھر میں جس کا گھر اس علاقے میں ہے اس کو وہ پانی آپ نے صاف پہنچانا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن وہ بتاتے ہیں نا جو شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنایا ہوا کیا ہو رہا ہے وہاں, کینسر پیشنٹس کا علاج نہیں ہو رہا. نمل یونیورسٹی بنائی, وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ بالکل ہو رہا ہے. میں آپ کو عمران خان کی منافقت بتاؤں, ایک دفعہ یہ کہتا تھا ایک زمانے میں کہ جو کہ ہم کہتے ہیں اور ہم تو ایکچولی کہتے ہیں اور یہ کرتے بھی ہیں, پھر میں منافق نہیں ہوں نا, یہ کہتا تھا کہ جو ہوتی ہے نا ہیلتھ اور ایجوکیشن, یہ ایکچولی فنکشنز ہیں ریاست کے. ٹھیک, یہ عام لوگوں کو نہیں, ریاست کا فرض ہے کہ وہ یہ دے. ٹھیک ہے, اور خود جو ہے اس نے اسپتال بنایا کروڑوں روپے کا اپنی والدہ کے نام پہ, اور اس کی وجہ سے کیا ہوا, اس کو نیک نامی ملی, اس کو بہت سے لوگوں نے سپورٹ کیا. مڈل کلاس اور ایلیٹ جو ہے نا اس کے اندر ایک بڑی مزدار چیز ہے. اگر ان کو پتہ لگ جائے نا کہ یہ انقلابی ہے کوئی بندہ, اور انقلابی کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو دوالے ہے آپ کے, مطلب آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے, کہ اس ملک کے اندر جو اصل میں اس ملک کو چلانے والے ہیں وہ سارے وہی ہیں جو جاگیردار سرمایہ دار مافیا دار, ان کا پیسہ ہے, لوٹڈ ہیں وہ. اب اگر میں ان کے خلاف ہوں, وہ مجھے پیسے کیسے دیں گے؟ اگر ان کو پتہ ہے کہ یہ میرے خلاف ہے, وہ مجھے پیسے نہیں دے گا. تو چیریٹی چلتی ہے کیسے؟ آپ کے ارد گرد امیر لوگ ہوتے ہیں, آپ ان کے خلاف کبھی بات نہیں کرتے. آپ یہ کہہ رہے ہیں, اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ یہ باتیں نہ کرتے تو عمران خان کو چیریٹی نہ ملتی, کبھی بھی نہ ملتی. عام دیکھیں عمران خان کے ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے, مثال دیتا ہوں, چلیں عمران خان کا دوست تھا نواز شریف, یہ دونوں اکٹھے کرکٹ کھیلتے تھے. اس نے نواز شریف کو کبھی بھی اس بات پہ چیلنج نہیں کیا کہ تم امیر ہو اور لوگ غریب ہیں. یہ تو میں چیلنج کرتا ہوں نا. اس نے یہ کہا کہ تم نے جو پیسے کمائے ہیں وہ تم نے کرپشن سے کمائے ہیں, چوری سے کمائے. جبکہ آج یہ ملک ریاض کا دوست ہے جو کہ خود کہتا ہے میں کرپٹ ہوں. تو اس کا مطلب آپ کا بیانیہ تو ختم ہو گیا نا وہیں پہ. آپ نے کہا جی یہ کرپٹ ہے. آپ کسی پہ کرپشن تو سرمایہ داری نظام میں پروو ہی نہیں کر سکتے, بھول جائیں. عدالتوں میں جو مرضی کر رہے ہیں. امیر ہونا غلط ہے یا کرپشن سے امیر ہونا غلط ہے؟ آپ کہتے ہیں امیر ہونا ہی نہیں چاہیے. امیر ہونا چند لوگوں کا اتنا زیادہ, مطلب دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو وہ خرید نہیں سکتے اور وہ جو کر نہیں سکتے, اور اسی وقت اس ملک میں کروڑوں لوگوں کا اتنا غریب ہونا کہ وہ دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے, یہ غلط ہے. امیر ہونا غلط نہیں ہے. امیر ہونے کا مطلب یہ کہ سب کو امیر کرو نا, کم از کم اتنا تو کرو کہ ان کو ایجوکیشن ہیلتھ آرام سے ملے, بہترین والی جو ہوتی ہے, اور پلس ان کو کھانے کا یہ اسٹیٹ کے کام ہے, یہ اسٹیٹ کا کام ہے جو نہیں کیے جاتے ہیں. اب وہ اسٹیٹ کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ریاست کا یہ والا جو فرض ہے وہ بھی اس سے لے لیا جائے. آپ اس طرح کریں, خیراتی ادارے بنائیں, جو لوگوں کو پیسے وہ سے چاہیے ہوتے ہیں وہ ان کو چیریٹی میں مل جائیں. تو چیریٹی بیسیکلی کیا ہوتی ہے؟ چیریٹی ہمیشہ اس ملک میں زیادہ ہوتی ہے جہاں پہ حکمران طبقے کے خلاف انقلابی طریقے نہیں ہوتی. ویسے آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیٹ بھی یہ کام نہ کرے, جو چیریٹی کر کے اس طرح کے ادارے بنا رہے ہیں جہاں پہ لوگ کا تھوڑا بہت کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا ہے, علاج ہو رہا ہے, وہ بھی نہ ہو, مطلب وہ ادھر سے بھی جائیں اور ادھر سے بھی جائیں. سیاست میں نہ آئے. آپ نے سوشل ورک کیا نا, سوشل ورک کہاں سے چیریٹی لائی؟ سوشل, ارے یہی تو میں بتانے لگا تھا آپ کو. چلیں اس طرح آپ یہ سنیں کہ میرے پاس پوری زندگی میں ایک گھر میں نے نہیں بنایا. میں جس گھر میں رہتا ہوں میرے والد صاحب کا گھر ہے. آپ جس آدمی کے سامنے اس وقت بیٹھی ہیں نا پارس, آپ کو چاہیے کہ مجھے یہ لوگوں کو بتائیں میرے بارے میں. یہ پی ٹی آئی والے تو کرنے نہیں دیتے, وہ چاہتے ہیں میری بات آگے نہ جائے, کیونکہ میں جب میری بات آگے جائے گی تو عمران خان کے بہنیوں کو روکتے ہیں, آپ کو بہت زیادہ روکتے ہیں. تو میرا تو اپنا گھر تک نہیں ہے. یہ تو فری چیز ہے, آپ بیٹھیں اور بتائیں لوگوں کو اپنے بارے میں. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ ایک مشہور اینکر ہے نا, پاکستان کی ایک مشہور اینکر ہیں, آپ سمجھیں کہ
اگر آپ کوئی 20 لوگ اینکر نکالنا چاہتے ہیں ان میں سے آپ کا نام بھی آئے گا کہ جو ٹاپ کے اینکرز ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ میرا انٹرویو لے رہی ہیں جی, ایک عام لڑکا اٹھ کے آ جاتا ہے کہ مجھے انٹرویو دے دیں, مجھے کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ فائدہ تو مجھے اس کا ہوگا نا. لیکن مجھے پی ٹی آئی نے منع نہیں کیا کہ جواد احمد صاحب سے نہیں بات کرنی, ان کا انٹرویو نہیں لینا, چونکہ اگر آپ ان کا انٹرویو لیں گی تو وہ پی ٹی آئی کو برا لگے گا. نہیں تو میں نے آپ دل کی اور طرح کی ہیں. میں پتہ کن آرٹسٹ میں سے ہوں میوزک انڈسٹری میں, اگر آپ نے 10 لوگ نکالنے ہو نا اس فیلڈ سے, صرف میں ہوں جو سیاست میں آیا ہے. یہ لوگ کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہے. مڈل کلاس, مشہور مڈل کلاس آدمی کا سیاست میں آنا صرف قربانی ہے. لیکن میری کیا جیسی وجہ ہے سیاست, کہ میرے جیسی سیاست, آپ کی جو فیلڈ ہے وہ سب تو عمران خان سے, تقریباً ان میں سے زیادہ تر لوگ عمران خان سے بڑی محبت کرتے ہیں. آپ کا جب عروج تھا آپ کے کریئر کا, اس وقت بھی اتنے سارے جو آپ کے سنگرز تھے, ابھی بھی آپ دیکھیں ابرار الحق کا آپ نے نام لیا, جاہل ہے, وہ بھی جاہل ہے. شہزاد روئے تو نہیں ہے, شہزاد روئے جاہل نہیں ہے. اسی طرح بہت سے لوگ, راحت فتح علی خان نہیں ہے, جو عمران خان کو پسند کرتا ہے وہ جاہل ہے, اور جو ان کو پسند نہیں کرتا وہ جاہل نہیں ہے. جو آرٹسٹ عمران خان کو پسند کرتا ہے وہ جاہل ہے. اس کی بڑی سمپل سی وجہ ہے, جو آرٹ ہوتا ہے نا جی, آرٹ ہوتا ہے پروگریسو چیز. جو آرٹسٹ شوبز کا بندہ عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے وہ جاہل ہے بہت بڑا. میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. اس ملک کے اندر جتنا برا بھلا عورتوں کو کہا جو گیا ہے وہ کہا گیا, تو ایکٹریسوں کو کہا گیا ہے, ماڈلز کو کہا گیا ہے, اور شوبز کی خواتین کو کہا گیا ہے. بہت زیادہ برا بھلا کہا جاتا ہے ان کو. ابھی بھی اگر آپ ان بڑے بڑے نام, اگر ان کے جو ہے نا بڑے بڑے نام اس وقت جو ہیں, جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتی ہیں, وہ ان کے نیچے آپ کامنٹس کبھی پڑھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ لوگ اصل میں کس طرح دیکھتے ہیں. اچھا, اس میں ایک عمران خان آتا ہے اور وہ آگے کہتا ہے خاندانی نظام جو ہے ہمارا تباہ ہو رہا ہے, اور وہ خلیل الرحمان قمر جیسے لوگ, یہ سب جاہل ہیں, اور بھی بہت سے لوگ ہیں. خاندانی نظام تباہ ہو رہا جی, اور بھائی خاندانی نظام تباہ نہیں ہو رہا, خاندانی نظام چینج ہو رہا ہے. خاندانی نظام کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہر ملک میں ایک جیسی ہوتی ہے. آپ ایک اور چیز پر بھی کہتے ہیں کہ عمران خان نے یہ جو یوتھ ہے, یہ جو نوجوان نسل ہے, اس کے اخلاق کو تباہ کر دیا ہے. لیکن دوسری طرف جواد احمد جو لفظ استعمال کرتے ہیں, بوٹ پالشیا ہے, پاگل ہے, اس سے کیا سبق دے رہے ہیں آپ؟ میں بتانے لگا ہوں آپ کو. بہت ضروری ہے کہ عمران خان کا اصل جو چہرہ ہے وہ دکھایا جائے لوگوں کو, کیونکہ اس کی جو ٹیمیں ہیں وہ سارا دن اس کو نیک بناتی ہیں, اور وہ ہر وقت لگی ہوتی ہیں اس کام پہ. ایک دوسرا, وہ گالم گلوچ کر رہی ہوتی ہیں, فحش گالم گلوچ. آپ اس طرح کریں نا, آپ بالکل ان بائسڈ ہو کے ایک کام کیجئے. آپ میرے ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ آئیں, نیچے جا کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے. دیکھیں, سخت الفاظ بولنا اور چیز ہوتی ہے, لوگوں کی ماؤں بہنوں کو اور فحش باتیں کرنا. عمران خان خود گالم گلوچ کرنے والا آدمی ہے. میں تو اس کو بڑا پرانا جانتا ہوں نا. میں تو یہ شوکت بسرا کو آپ نے ایک دن بلا لیا تھا, وہ 2% کا آدمی ہے میرے سامنے, اس لیے کیونکہ میں بتانے لگا ہوں نا آپ کو کیوں. وہ اس لیے کہ وہ بدتمیزی کر رہا تھا. میں عمران خان کو کہہ رہا ہوں, اور میرے عمران خان کے ساتھ تعلقات رہے ہیں نا, تم کون ہو؟ تم تو وہ سپورٹ عمران خان کی, وہ سپورٹر نہیں ہے, وہ اس کی وجہ سے ہے جو ہے. شوکت بسرا اس کا چیلا ہے. شوکت بسرا خود کچھ نہ ہو اگر عمران خان نہ ہو. میں تو اپنے بلبوتے پہ ہوں بھائی, تو میرے ساتھ تم بدتمیزی کر رہے ہو عمران خان کی وجہ سے. اور تم ہو کون؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کو کسی کو کہے آپ کی پارٹی کے لوگ, کیا آپ کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے؟ آپ بدتمیزی نہیں کر سکتے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے. دیکھیں, اگر آپ مجھے کہیں نا میں منافق ہوں شوکت بسرا کے, تو میں کہوں گا یار کیسے ہوں بتائیں, تو نہیں بتا سکتا. تو مجھے تو بدتمیزی بھی نہیں لگے گی, یہ بدتمیزی نہیں ہے. اس نے لفظ بولا ہے وہ پروو ہی نہیں کر سکتا. میں تو عمران خان کو سارے لفظ پروو کر سکتا ہوں. اب منافق, جھوٹا, کرپٹ, پھر فراڈیا, سب میں پروو کر سکتا ہوں. اس کی ایک اس کی جو زندگی میں جو اس نے جو کچھ سیاست میں آگے کیا ہے وہ سارا کا سارا پڑا ہوا ہے سامنے. یہ ساری سبجیکٹو چیزیں ہیں سر, ان کے نزدیک سبجیکٹو ہی ہوتا ہے. آپ میرے بارے میں سبجیکٹو بتاتے ہیں. چلیں دیکھیں, عمران خان بہت ہی, وہ کہتے ہیں نا شیشے کے گھر میں رہتا ہے. تو اس کے لوگ کیا کرتے ہیں سارا دن, اور جان کے کرتے ہیں. میرے گھر میں ایک دفعہ بشرا بی بی نے فون کروایا اور یہ کہا کہ جواد احمد جو ہیں ان کو منع کریں کہ یہ عمران خان کے بارے میں سخت بات کرتے ہیں. اور یہ بات ہے 2019 کی. اور میں مزے کی بات ہے پارس کے, اس وقت میں بالکل بھی سخت بات نہیں کرتا تھا. میں صرف یہ کہتا تھا کہ یہ عمران خان وہ نہیں ہے جو لوگوں کو نظر آتا ہے, اصل میں یہ ہے, یہ ہے. اس سے زیادہ میں بات نہیں کرتا تھا. تو میرے گھر والوں نے کہا کہ اب یہ تو ان کا مسئلہ ہے, ان کا سیاسی معاملہ ہے, ہم کیوں ان کو کہیں, اور یہ تو ہمارا ایشو نہیں ہے, یہ بات ختم ہو گئی. میں جاتا ہوں فیصل آباد,
بشرا بی بی کو کیا جواب دیا تھا آپ نے جب انہوں نے یہ فون یہی کروایا؟ نا ان کو یہ جواب دیا گیا کہ یہ تو جواد احمد جو ہیں جو ان کا سیاسی کام ہے وہ تو وہی کرتے ہیں اور وہ اس میں ہم عمل دخل نہیں کرتے اس کے اندر، اور وہ جو ٹھیک سمجھتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اگر وہ عمران خان کو غلط سمجھتے ہیں تو ان کے پاس کوئی جواز ہوگا اس کا. اچھا اب بشرا بی بی کا آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ بہت زیادہ انوالوڈ ہیں سیاست میں. یہ جو اندر ہوئی ہوئی ہے نا یہ ایسے نہیں ہوئی ہوئی، یہ سوشل میڈیا پورا رن کرتی تھی عمران خان کا. یہ باقاعدہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ بدتمیزی اور بد لحاظی ہوتی تھی، اور پلس جو آپ کو یاد ہوگا کہ جتنے بھی اسپوکس پرسنز ہوتے تھے عمران خان کے وہ سارے ہوتے ہی وہی تھے جو آ کے بہت بری باتیں کرتے تھے، آگے لیکن جو سخت بشرا باتیں بی بی سے کرتے متعلقہ تھے. بات کریں یہ آپ کا تجزیہ ہے یا آپ کسی انفارمیشن خبر کی بنیاد میں پہ کہہ خبر رہے کی ہیں بنیاد کہ پہ یہ کہہ رہا سوشل میڈیا ہوں، کو میں رن خبر کی کرتی بنیاد پہ تھی؟ کہہ رہا ہوں. کیس کر دینا میرے پہ، میں پھر لوگ لے کے آؤں گا جو بتائیں گے کہ ہاں یہ کرتی تھی. آپ کو یاد ہوگا وہ ٹیلی فون تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ارسلان بیٹا اس پہ غداری کا وہ کر دو. وہ بالکل ٹھیک بات ہے. مجھے اس طرح کی انفارمیشن نہیں ہے جو ابھی آپ نے بات کی. کیس ہوتا ہے تو آپ ہی اس کو ہینڈل کریں مجھے گے، ہے مجھے لڑیں گے آپ. جی جی ٹھیک. اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو آپ کو انفارمیشن ہے نا کہ وہ آڈیو جو آئی ہوئی ہے. جی آپ اس طرح کریں نا عمران خان اور بشرا بی بی کو قرآن دیں دونوں کو. وہ تو بڑی مذہبی باتیں کرتے ہیں نا ہر وقت. میں بھی مسلمان ہوں لیکن میں نہیں کرتا سیاست میں مذہب استعمال. ان کو قرآن دے کے کہیں جی کہ یہ آڈیو جو ہے یہ غلط ہے. یہ سارے کے سارے آڈیو ٹھیک ہیں. یہ جنہوں نے نکالے ہیں نا ان کو بھی پتہ ہے کہ ٹھیک ہے، اور جن کے بارے میں نکالے ہیں بشرا بی بی، عمران خان اور زلفی بخاری جو بھی ہیں سب کو پتہ ہے کہ یہ ٹھیک آڈیوز ہیں. ملک ریاض اور یہ سب لوگ آڈیوز یہ باتیں کی گئی ہیں. اسی لیے عمران خان وغیرہ کیس نہیں کرتے. آپ مجھے بتائیں یہ کیس کیوں نہیں کرتے؟ بھائی اگر فرض کریں میں ایک آڈیو لگاتا ہوں مثال کے طور پہ، سائبر کرائم کے اندر آتا ہے یہ کہ میں آڈیو لگاتا ہوں بشرا بی بی بات کر رہی ہیں کسی سے اور میں وہ آڈیو لگا لیتا ہوں، تو مجھے تو ایک سیکنڈ میں بشرا بی بی کی طرف سے آ سکتا ہے نوٹس کہ یہ آپ ہٹائیں کیونکہ یہ غلط ہے. کیوں نہیں کرتے؟ بس میں بشرا بی بی سے مخاطب ہوں، اگر آپ نے جواد احمد صاحب پہ کیس کرنا ہے تو کر. اچھا تو میں وہ بتانے لگا تھا کہ یہ سارا کچھ ان کے ایما پہ ہوتا. پھر کیا ہوا کہ میں فیصل آباد ایک دفعہ گیا، یہ 2019 کی بات ہے میرے خیال میں، پارٹی ہم نے 2018 میں بنائی تھی. میں گیا تو وہاں پہ باقاعدہ میں بول رہا تھا کہ اس طرح جی ڈی پی پاکستان کا یہ ہے، امریکہ کا یہ ہے. ایک بندہ آتا ہے، ان کا عہدیدار تھا وہ مقامی، اس نے آگے میرا مائک لے لیا، آگے بدتمیزی شروع کر دی. مجھے بتائیں کہ مجھے عمران خان کے خلاف کیوں نہیں بات کرنی؟ اگر یہ بندہ اس کی فیملی سے لے کے یہ خود یہ چاہتا ہے کہ جواد احمد کے بارے میں بات نہ ہو. میں ایک مڈل کلاس کا مشہور آدمی ہوں، بہت زیادہ مشہور آدمی ہوں، گاؤں دیہاتوں تک میں مشہور ہوں، دادیاں بھی جانتی ہیں مجھے. وہ سیاست میں آ گیا اور سیاست میں آ گیا انقلابی پارٹی بنا رہا ہے. میرے سے اتنا ڈرتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ رویے کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کی باتوں کو ڈائجسٹ کر سکیں گے؟ پھر اسی تو طرح آپ کی کریں گے. اسٹرگل ایسے ہی جاری نہیں رہے تو گی بس، اور آپ کہیں گے مجھے بولنے نہیں دیا جاتا، مجھے مائک نہیں دیا جاتا. ادروائز میں کیا کروں؟ ادروائز میں کیا کروں؟ مجھے بتائیں کہ میں بیٹھ کے اچھی باتیں کروں صرف؟ دیکھیں اگر تو میں نے سر تنقید کریں، وہ تنقید میں ذرا الفاظ کا چناؤ ایسا کر لیں کہ لوگ اس کو ڈائجسٹ تو میرے آپ کی بات کو سمجھیں. میرے الفاظ کا چناؤ میں اب کون آپ سی اسٹارٹ غلط ہی بات کریں ہے؟ گے کہ جی وہ پاگل ہے، ذہنی بیمار ہے، تو آگے لوگ اس کو سنیں گے. جی بالکل سنیں گے، کیونکہ میں اس کا ثبوت دے رہا ہوں نا. اچھا فرض کریں اگر لوگ مجھے گالیاں نکالتے ہیں عمران خان کے کہنے پہ، عمران خان کی بیگم کے کہنے پہ، یا اس کے اور بھی جتنے بھی لوگ ہیں وہ نکالتے ہیں مجھے گالیاں، اور میں اس کے خلاف سخت الفاظ بھی نہ بولوں، تو آپ کو پتہ ہے اس سے ہوتا کیا ہے؟ آپ میرے جب جائیں گے نا سوشل میڈیا پہ اور آپ جا کے دیکھیں گے کہ اس کو صرف گالیاں پڑ رہی ہیں، اور دے بھی کون رہا ہے؟ عام آدمی نہیں دے رہا، وہ صرف ان کے لوگ دے رہے ہیں. پھر اور پڑھتی ہوں گی. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اور پڑھتی ہوں گی. ارے تو وہ بندہ جس کو وہ گالیاں دے رہے ہیں وہ تو اب باقاعدہ لوگوں کے نام لے کے کہہ رہا ہے کہ آؤ اس سے بات کرو، نہیں تو تمہاری ایسی کی تیسی عمران خان تو یہ ہے، اور وہ بات نہیں کرتے. کیا یہ درست نہیں ہے؟ یہ ٹائم آئے گا، نہیں یہ ٹائم آئے گا پارس، یہ روک نہیں سکتے مجھے. یہ کچھ عرصے کے اندر یہ تو کچھ چیز ہی نہیں ہے اس معاملے میں. یہ آپ کو نہیں روک سکتے، لیکن ابھی سچ بتائیں سب کو، کیا آپ سمجھتے ہیں کیا یہ درست نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کا مقبول ترین لیڈر عمران خان ہے؟ پاکستان کا مقبول ترین لیڈر عمران خان بالکل نہیں ہے. وہ صرف یہ ہے کہ اس کو ووٹ لوگ زیادہ اس وقت دیں گے. وہ مقبول ترین نہیں ہے. تو ووٹ کس کو پڑتا ہے؟ جو مقبول ہوتا ہے اسی کو پڑتا ہے نا، ورنہ باقیوں کو کیوں نہیں پڑا؟ چلیں ہم ایسے کہتے ہیں، فرض کریں میرے محلے میں دوست ہیں میرے، فرض کریں، اور وہ میری لڑائی ہو جاتی ہے، کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے اور میرے دوست جو ہیں وہ مجھے بچانے نہیں آتے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں مقبول شقبول کوئی نہیں ہوں. ہاں میری دوستی ہے اور کسی اور کی نہیں ہے دوستی، ہاں یہاں تک ہی ہے بس. عمران خان میں بھی سوال پھر چینج کرتی ہوں. عمران خان کے لیے کبھی کوئی نہیں نکلتا. اگر اس وقت صاف اور شفاف الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کے خیال میں
کون سی ایسی پارٹی ہے جو 2/3 اکثریت حاصل کر سکتی ہے؟ پاکستان کی جو قوم ہے جو بھوت پریت پہ بلیو کرتی ہے, جو درباروں پہ جا کے سجدے کرتی ہے, جو خیرات کو جو ہے وہ پاکستان کے نظام کا حصہ سمجھتی ہے, عمران خان جس قسم کا وہ حرکتیں کر رہا ہے, اور خاص طور پہ جب اس نے امریکی سازش کا جھوٹا بیانیہ بنایا ہے اور سب کو پتا ہے کہ اس نے بنایا ہے, تو اگر وہ آدمی لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور اس ٹائم پہ وہ اس کے شہر میں آئے ہوئے, اس سے پہلے وہ نواز شریف کے شہر میں تھے, اس سے پہلے وہ بینظیر بھٹو کے شہر میں تھے, آپ مجھے بتائیے یہ وہی لوگ ہیں جو کبھی ووٹ اس کو دیتے ہیں کبھی اس کو دیتے ہیں, جو لوگ عمران خان کو 2022 میں گالیاں نکال رہے تھے اس کے 4 سال کے بعد, تو یہ وہی لوگ ہیں. یہ مقبول شبول کوئی نہیں ہے عمران خان صرف اس وقت ووٹ لے سکتا ہے, وہ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, لیکن وہ ووٹ 1 سال کے اندر اندر ختم ہو جائے گا. یہ آپ کی بات سے سمجھوں کہ جو یہ ہمارے پاکستانی لوگ ہیں یہ جذباتی ہیں, یہ بے وقوف ہیں, جو ایسے ہی کسی کے پیچھے چل پڑتے جاہل ہیں, جاہل بھی ہیں. جی آپ نے انہی سے ووٹ لینا ہے, تو میں نے ان سے ووٹ کیوں لینا ہے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیے, پاکستان کے عوامی ووٹ دیں گے نا آپ کو. اگر میں آپ کہہ رہے ہیں جاہل بھی ہیں, بے وقوف بھی ہیں, جذباتی بھی ہیں, اگر میں جاہلیت ختم کیے بغیر ان سے ووٹ لے لیتا ہوں اور بعد میں یہ مجھ سے وہ کروانے کی کوشش کرتے ہیں جو میں نہیں کرنا چاہتا, تو میں کیسے کروں گا ان کے لیے وہ؟ میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس سے ہٹ جاؤں جو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے, اس پہ آپ بات کر لیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ غلط ہے, میں صحیح ہوں کہ غلط ہوں, لیکن اس پہ بات نہیں ہو سکتی کہ میں اپنا صحیح چھوڑ کے آپ کا غلط جو ہے وہ پکڑ لوں. پاکستانی قوم کو ہدایت چاہیے, ہماری پارٹی ہدایت دینے آئی ہے. آپ ہدایت دیں گے؟ کیوں نہیں دے سکتا میں ہدایت؟ اس ملک کے اندر نا لوگ یا تو مسلم نون کے ساتھ ہیں یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں, میڈیا سمیت, یا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں, اور یا پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں, یا وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی نہ ہیں. کوئی کسی کے ساتھ ہے. 5 ہیں, سر اپنا 5 لوگ ہیں. بنائیں نا کہ لوگ آپ کو سنیں تو صحیح. اگر وہ میں وہی آپ سے بات کر رہی ہوں, اگر پہلے پوائنٹ پہ ہی وہ آپ کو نہیں سنیں گے تو آپ پوری اسٹوری ان کو کیسے سنائیں گے؟ کس نے کہا کہ لوگ نہیں سن رہے؟ آپ ہدایت کیسے لیں گے آپ سے؟ جن لوگوں سے مجھے گالیاں پڑ رہی ہیں صرف آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ پی ٹی آئی پڑھوا رہی ہے, وہ جان کے کری. پی ٹی آئی میرے خلاف کیا کرتی ہے؟ اکثریت کی بات کر رہی ہوں آپ سے. اکثریت بالکل ایسا نہیں کرتی. دیکھیں سر, سیاست میں اعصاب کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو گالی بھی پڑتی ہے نا تو آپ کو اس کو بھی ہنس کے اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. جب تک میری 1 کروڑ ممبرشپ نہیں ہوگی, آپ کا ٹیمپرامنٹ ایسا ہے, جب تک میرا ٹیمپرامنٹ تو ہے, میں تو گالیاں کھا کے بھی کر رہا ہوں سیاست, قربانی کر رہا ہوں. میں ابھی مسکرا نہیں رہا, میں قربانی کر رہا ہوں, میں اپنے پیسوں کی قربانی کر رہا ہوں. میں نے جائیدادیں نہیں بنائی. میرے سارے دوستوں نے جتنے بھی آرٹسٹ ہیں میرے لیول کے جو تھے سب کے فارم ہاؤسز ہیں, میرا نہیں ہے. ابھی پچھلے مہینے جو نیٹ میٹر والا واقعہ ہوا اور وہ لیسکو کے ساتھ آپ کا جھگڑا بھی ہو گیا تھا, تو بہت سے لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ آپ بہت شارٹ ٹیمپرڈ ہیں. وہ شارٹ ٹیمپرڈ اس لیے ہوا تھا اس وقت میں کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے آگے کہ یہ جو اس میٹر سے چوری ہو رہی ہے اور یہ میٹر ہم نے ساتھ لے کے جانا ہے. جو میں نے کیا وہ میں 6 دفعہ بھی ہوگا تو وہی کروں گا. میں نے ان سے میٹر لے لیا, میں نے کہا یہ تو نہیں ہوگا, پولیس آئے گی. میں اسے بار بار کہہ رہا ہوں کہ پولیس کو بلاؤ, کیونکہ میں ایک مشہور آدمی ہوں اور ایک سیاسی آدمی ہوں, اور میری پارٹی جو ہے وہ ایک انقلابی پارٹی ہے. ہم تو ان لوگوں کو ہٹ کر رہے ہیں. میں ملک ریاض کے خلاف صرف میں بولتا ہوں. آصف زرداری کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ ملک ریاض کے بارے میں بات کرے, عمران خان کی ہمت نہیں ہو سکتی ملک ریاض کے بارے میں بات کرے, اور نواز شریف اور شہباز شریف کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ آگے ملک ریاض کے خلاف بات کرے. حکومت میں ان کو لانے کی بات کر رہے ہیں, کیوں لے کر آئیں گے؟ میں وہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا. میں جو ہوں, وہ لیسکو والوں نے کیا کیا, پھر ان کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا, بتاتا ہوں. میں نے ان سے کہا جی یہ تو آپ, کیونکہ میرے خلاف کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے اس ٹائم پہ, اور وہ بعد میں پتہ چلا کہ ہوا. جب میں نے وہ لے لیا, وہ سارا واقعہ ختم ہو گیا. انہوں نے جا کے میرے پہ اب جھوٹی ایف آئی آر کروائی, اور جھوٹی ایف آئی آر سے ان کو نقصان کیا ہوا, لیسکو کو کیا ہوا, اور پولیس نے کیا کیا. پولیس نے کہا جی گرین میٹر پہ تو چوری نہیں ہوتی. گرین میٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. بھائی کوئی پاگل ہے جو اپنی ایکسپورٹ بند کر دے گا. اگر آپ کوئی بھی فیز خراب کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی ایکسپورٹ ہی بند کر دی ہے. تو آپ تو سولر لگایا ہوا ہے تو ایکسپورٹ کے لیے لگایا ہوا ہے نا بھائی. تو پولیس والے ہنستے ہیں. آپ کسی تھانے میں جائیں گے نا, کسی کو ان میں سے کہیں جائیں کہ جی ہم نے گرین میٹر پہ چوری کیا, انہوں نے یار تو پاگل ہو گئے ہو, گرین میٹر پہ چوری کیا, معاملہ ختم ہو گیا. اور ذمہ دار کون تھا؟ معاملہ ختم نہیں صرف ہوا, لیسکو نے لکھ کے دیا ہے مجھے کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں آپ کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے, آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ کیا گیا ہے. یہ لیسکو نے لکھا ہے. یہ کس نے کیا ہے؟ آپ کی ساکھ کو یہ ان کو بھی نہیں پتا, لیکن مجھے تو پتا ہے نا. ان کو بھی نہیں پتا. ہاں, تو میں نے وہ کیوں لیا تھا, اس لیے کیونکہ جو, اچھا آپ کو مزے کی بات بتاؤں, آپ کے خیال میں کس نے کیا یہ؟ اب آپ دیکھیں نا, پھر وہی والی بات ہے. پی ٹی آئی نے نہیں, پی ٹی آئی نے اس کو پھیلایا اور پورے پاکستان میں انہوں نے, کیونکہ وہ میرے خلاف تھے,
انہوں نے مجھے مشہور کر دیا کہ اس نے, کیونکہ ان کو غصہ ہے کہ گھڑی چور کہا جاتا ہے عمران خان کو, اس نے تو ایکچولی گھڑی واقعی بیچی تھی, تو آپ کو میٹر چور بنا دیا. ہاں, انہوں نے مجھے کہا کہ بجلی اس نے کی ہے. اب ہوگا یہ ہے کہ جس دن یہ معاملہ پریس کانفرنس کے ذریعے ختم ہوگا, 2-3 دن کی اور بات ہے, اس کے بعد میں ہو جاؤں گا ایگزونریٹ ہو جاؤں گا, بری ذمہ ہو جاؤں گا. اس کے بعد میں دوبارہ ان کو یہ کہوں گا کہ بھائی میں تو اب نہیں ہوں, میں تو صادق اور امین ہوں. تو یہ جو آپ کے صاحب ہیں ان کو ذرا صادق اور امین آپ پروو کریں. تو یہ تو ان کے لیے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے. چلیں, عمران خان سے جو آپ کی محبت ہے اس کا تو میں نے کافی سن لیا. جاتے جاتے ذرا 2-3 چیزیں اور پوچھ لیتی ہوں. جو باقی ہمارے سیاستدان ہیں, میاں نواز شریف کے بارے میں, میاں محمد نواز شریف کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ؟ چونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہماری حکومت آئی ہے ہم نے ملک کو ترقی دی ہے, معیشت کو ہم نے بہتر کیا ہے, ہم نے انفراسٹرکچر کو کھڑا کیا ہے, ہم نے بڑے بڑے پروجیکٹس لگائے ہیں, ہم نے ایٹمی دھماکے کیے ہیں. کتنے صحیح لگتے ہیں یہ دعوے؟ نواز شریف بالکل اسی طرح کے آدمی ہیں جس طرح کا کوئی بھی پاکستان کا مشہور آدمی ہوتا ہے اور دولت مند ہوتا ہے اور جو پاور چاہتا ہوتا ہے اور وہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہے. تو نواز شریف وہی ہیں, اسد زرداری بھی وہی ہیں, عمران خان بھی وہی ہیں. یہ سارے کے سارے ایکچولی اس وقت ان کا پتہ چلے گا جب یہ خود وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں ہوں گے, جب کہ یہ عام کسی لڑکے لڑکی کو وزارت میاں عظمیٰ صاحب تو اس دفعہ تھے لیکن ان کو نہیں ملی. اپنے بھائی کو بنایا نا انہوں نے, بنایا تو دیکھیں نا, کہتے ہیں نا گھر کی گھر میں رہ گئی. میں یہ کہہ رہا ہوں بیٹی کو بھی وزیر اعلیٰ بنایا. ہاں وہی نا, وزیر اعلیٰ بنایا. میں کہہ رہا ہوں کہ کیا کوئی ایسی پارٹی ان میں سے کسی نے بنائی ہے جو 2 چیزوں کے علاوہ بن سکتی ہو؟ 2 چیزیں سب نے کی ہیں, بوٹ پالش سب نے کی ہیں بنانے کے لیے پارٹی, اور ساتھ انہوں نے جو پیسے والے لوگ تھے وہ لا کے ہمارے سر پہ بٹھائے ہیں, خود بھی پیسے والے تھے. اچھا, اگر آپ اقتدار میں آ گئے, ایک آخری بات پوچھ رہی ہوں, کتنے سال میں, کتنے عرصے میں پاکستان میں تبدیلی دیکھنے کو مل سکتی ہے جو حالات ہیں؟ صرف ہماری پارٹی تبدیلی لا سکتی ہے پاکستان میں. کتنے وقت میں, کتنا عرصہ لگے گا؟ اگر 1 کروڑ ممبرشپ ہماری ہو جائے, اب اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے, تو ہم ملک یہ بدل دیں گے. کیسے؟ کیونکہ عام بندے ہوں گے ہمارے ساتھ. پھر کیا اصلاحات کریں گے آپ جو لگے کہ اپنے منشور پہ عمل کر رہے ہیں؟ 3 چیزیں تو آتے ہی کریں گے. ایک لینڈ ریفارمز کریں گے, اربن اور رورل دونوں. زمینوں کے جو قبضے ہیں وہ چھپائیں گے سارے. دوسرے نمبر پہ ہم IPPs جو ہیں وہ نیشنلائز کریں گے. دیکھیں کتنی خطرناک بات میں کر رہا ہوں. ہم IPPs کو نیشنلائز کریں گے, یہ انرجی کرائسس ہی ختم ہو جائے گا. عمران خان بھی نہیں کر سکتا نیشنلائز, نہ نواز شریف کر سکتے ہیں, نہ مطلب شریف برادران کر سکتے ہیں, اور نہ یہ آصف زرداری اور بلال بھٹو کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کے ان میں حصے ہیں. تیسرا ہم یہ کریں گے کہ پاکستان کو ایمرجنسی بنیادوں پہ انڈسٹریلائز کریں گے, جس کے لیے ریاست کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا, جو کہ یہ کبھی نہیں کریں گے. اس سے پہلے گورنر ہاؤس کی دیواریں نہیں کرائیں گے, پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی نہیں بنائیں گے, ایسا نہیں کریں گے باہر سے لوگ آئیں گے یہاں پہ نوکری کرنے کے لیے, ایسے کوئی دعوے نہیں کریں گے. گورنر ہاؤس کو ہم ایسے ہی رہنے دیں گے. ہمارا جو چیف منسٹر ہوگا وہ ایک عام سے کمرے میں بیٹھے گا, جیسے عام دفتر ہوتے ہیں اس میں بیٹھے گا. کیا ضرورت ہے گورنر, یہ باتیں ہوتی ہیں. سر یہ مجھے آخر میں بتا دیں ابھی پارٹی کو کیسا رسپانس آ رہا ہے؟ لوگ لائن میں لگے ہوئے آنے کے لیے؟ نہیں, اس لیے نہیں لگے ہوئے نا, اس وقت لائن میں نہیں لگے ہوئے, لیکن آ رہے ہیں. کیونکہ پارس اس وقت لڑائی ہے بیانیے کی. لڑائی صرف 2 چیزوں کی ہے. آپ کو پتا ہے آپ اسے بیٹھی ہوئی کیا کر رہی ہیں ایکچولی؟ آپ اس وقت 2 کام کر رہی ہیں اکٹھے. ایک آپ یہ کر رہی ہیں کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہی ہیں, اور پوائنٹ آف ویو جو آپ دے رہی ہیں وہ آپ کو اس کو اس طرح پیکیج کرنا ہے کہ وہ اس کی ریٹنگ بھی تھوڑی بہتر آئے. ادروائز آپ اس ریٹنگ مینس لوگ دیکھیں اس کو, وہی نا, دیکھیں تو سارا کچھ ہی کنیکٹڈ ہے نا. کیپٹلزم میں ہاں پیکیج ہے پورا. دوسرے نمبر پہ آپ ایک اور بھی کام کر رہی ہیں, وہ آپ جان کے کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی, لیکن وہ ہو رہا ہے. آپ کا امیج پروجیکٹ ہو رہا ہے. پارس ایک خود کروڑوں لوگوں میں سے ایک ایسی خاتون ہے جن کو لوگ جانتے ہیں. آپ کو پتا ہے دنیا میں اس وقت سب سے امپورٹنٹ بات سیاست میں کیا ہے؟ کہ لوگ آپ کو جانیں. اور اگر آپ کو وہ جانتے نہیں ہیں نا تو آپ ختم ہے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کو دیکھیں جانتے ہیں نا صاحب. میں اب کہنا کیا چاہ رہا ہوں, لڑائی بیانیے کی نہیں ہے اس وقت. بیانیہ کون دے رہا ہے اس کی ہے, شخصیات کی جنگ ہے. اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا, اس رویے کے ساتھ جو آپ لے کر چل رہے ہیں؟ بالکل ہوگا, کیونکہ عمران خان کا جو ڈاؤن فال ہے وہ تو سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے. مجھے نہیں لگتا یہ عمران خان باہر آ گیا تو باقی سب باہر آ گیا, پھر تو کوئی نظر ہی نہیں آئے گا. یہ بالکل ایسے ہے, کیوں یہ بھی کنفرم ہے کہ باہر نہیں آنا. ایک آدمی گیا جنگل میں, تو ایک آدمی نے دوست سے کہا کہ میں نہیں, تم اگر جنگل میں جاؤ اور وہاں پہ شیر آ جائے
تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ پھر میں نے کیا کرنا ہے، جو کرنا ہے شیر نے کرنا ہے. تو بالکل اسی طرح یہ سوال کہ جی عمران خان باہر آ جائیں، عمران خان باہر آ ہی نہیں سکتے. بڑے بڑے اندر گئے ہیں اور بڑے بڑے باہر آ گئے ہیں سر. یہاں کیسز بھی ختم ہو جاتے ہیں. جس طرح آئے ہیں وہ اسی طرح آئیں گے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں وہ شاید نہیں مان رہا اس لیے نہیں آ پا رہے نا. عمران خان باہر نہیں آ سکتا جب تک وہ معافی نہیں مانگے گا اپنے مالکوں سے. یہ ہر اس آدمی کو ڈستا ہے جس آدمی نے اس کے ساتھ کوئی اچھا کیا ہوتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ مشرف پھر بھی پرویز مشرف کہتے ہیں کہ بھائی یہ پاگل سا ہے، اس کو نا ایک سیٹ لینے دو میاں والی کی. اور مزے کی بات ہے اس وقت یہ لڑا بھی صرف ایک سیٹ سے. اس سے پہلے یہ 7 سیٹوں سے لڑا تھا، 7 کے ساتھ ہار گیا تھا 1997 میں. تو ضمانتیں ضبط ہو گئی تھی سب کے اندر. عمران خان پہ لیبل لگ گیا ہے وزیر اعظم کا. اس پہ وزیر اعظم کا ٹیگ نہ لگا ہوتا یہ 2 ٹکے کا آدمی نہ ہوتا اس وقت سیاست میں، یہ کچھ بھی نہ ہوتا. اس کو شکر کرنا چاہیے، اس کو احسان مند ہونا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کا جس نے اس کو وزیر اعظم بنایا. وزیر اعظم یہ بن ہی نہیں سکتا تھا کسی صورت میں بھی. آپ تو وزیر اعظم نہیں بنیں گے نا. میں تو بننا ہی نہیں چاہتا. اور بنائیں گے آپ لوگ. میں تو ان لوگوں کو بنانا چاہتا ہوں جن کے مسائل ہیں اس ملک کے اندر. جب وہ آئیں گے تو اپنے طبقے کے لیے وہ کچھ کریں گے جو کوئی اور امیر آدمی ان کے لیے نہیں کر سکتا. رائٹ. جمال احمد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.